اور وہ کچھ کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ملاقات ایک اور کتے سے ہو گئی جو بہت صحت مند اور تگڑا تھا۔ تو جس کو بھوک لگی تھی اس نے اس تگڑے کتے سے سوال کیا کہ کھانے کو کچھ ملے گا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، میرے مالک کے پاس بہت کچھ ہے کھلانے کے لیے، تو تمہیں بھی مل جائے گا، میرے ساتھ آ جاؤ تو کھا لو۔ اس نے کہا اچھا، تمہارا مالک اتنا رحم دل اور اتنا اچھا ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ مجھے تو کافی دنوں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ جب جنگل کا کچھ حصہ یعنی فاصلہ انہوں نے طے کر لیا تو ان کو کہیں دور آبادی نظر بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو بھوکے کتے کی نظر اس صحت مند کتے کے گردن پر پڑی اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری گردن پر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پٹا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں ہے؟ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا دراصل یہ ہے کہ میرا مالک جو ہے جب میں گھر واپس جاؤں گا تو وہ ایک چین لے گا اور اس پٹے کو میرے یعنی باندھ کے تو مجھے وہاں پر کسی جگہ پہ روک دے گا، تو میں پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ تم اس پٹے کی خاطر اتنے پلے ہوئے ہو اور یہ کھاتے ہو اس پہ؟ مجھے تمہارے مالک سے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنی آزادی جو ہے وہ بہت عزیز ہے، اس لیے تمہیں مبارک ہو یہ کھانا۔ تو یہ قصہ آپ کو اس لیے بتایا کہ پاکستان میں پٹے والے بہت ہیں۔ گو یہ مثال انسانوں پر کچھ اچھی شائستہ مثال نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ یہاں پٹے والے ایسے چل رہے ہیں جو 72 سال سے ہیں، اور ان کو وہ دبلے پتلے کمزور اچھے نہیں لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مالک کے پاس آ جاؤ، اس کے پاس آپ کو کھلانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو پاکستان میں کئی طرح کی گفتگویں چل رہی ہیں۔ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ صدارتی نظام کی چل رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے 72 سالوں میں بیشتر جو ہماری دہائیاں ہیں یعنی ڈیکیڈز وہ ہم نے صدارتی نظام میں گزاری ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں۔ جب ایوب خان اس ملک کے صدر تھے تو کون سا پارلیمانی نظام تھا؟ جب ضیاء الحق تھے تو کون سا پارلیمانی نظام تھا؟ اور جب مشرف تھے تو کون سا پارلیمانی نظام تھا؟ اور بیچ میں 90s میں جب غلام اسحاق خان اس ملک کے صدر تھے یا فاروق لغاری تھے تو کون سا پارلیمانی نظام یہاں پر کام کر رہا تھا؟ آپ یعنی جب خود کچھ نہ کر سکیں، کہتے ہیں جو یہاں نالائق وہ امریکہ جا کے بھی نالائق، جو ایک نظام میں نالائق وہ دوسرے میں بھی اتنے ہی نالائق۔ اب 2022 میں جو نئی چیزیں آپ کے سامنے درپیش ہیں اس سے آنکھیں چرا کے صدارتی نظام کی بحث شروع کر دی گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ حکومت IMF کے ہاتھوں مجبور ہے۔ IMF جو کچھ کہے گا وہ حکومت کرنے پر راضی ہو نہ ہو اس کو کرنا ہے۔ اب IMF کے پاس حکومت کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ عللے تللے بہت ہیں، کمائی ہے کچھ نہیں۔ یعنی جس گھر کے آدمی لوفر ہوں وہ گھر کیسے چلے گا؟ پھر باہر سے پیسے مانگیں گے تو پھر جو باہر کے ہیں ان کی ساری باتیں ماننا پڑتی ہیں۔ تو یہاں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا، شاپنگ پلازا بن رہے ہیں، پروڈکشن کچھ نہیں ہے، نہ ہماری سروسز ہیں۔ سروسز کون سی ہیں؟ مزدور جو دن کو جو ہے دیہڑی لگاتا ہے، مستری جو کام کرتا ہے، اور آپ کی کون سی سروسز ہیں؟ آپ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی سروسز دے سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے۔ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا راولپنڈی میں، کونور مل سے آگے آن پشاور روڈ، جس کو آپ کے جنرل ضیاء صاحب کھا گئے اور وہاں پر EME کالج بنایا، اور پھر نہ جانے اس پبلک پراپرٹی کا کیا ہوا۔ آپ کی جو کرتوت ہیں ان کی کہانیاں بہت لمبی ہیں۔ آپ کے ملک میں کوئی ٹیکنیکل سکل سکھائی نہیں جاتی۔ جو یہ کوئی اکا دکا آپ کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ جو ہیں جو دعوے کرتے ہیں یا ایون جو سرکاری، ان میں آپ جا کے دیکھیں آپ کی کتنی ٹیکنیکل یعنی ٹیکنالوجی سے وہ اکوپڈ ہے، کتنی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹرین کر سکیں، اور کتنا ان کے پاس سٹاف یا لوگ موجود ہیں۔
آپ کے ملک سے جو چھوٹی سی ٹریننگ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں وہ مڑ کے آتے ہی نہیں، تو آپ کون سے اس کو ترقی دیں گے؟ تو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو جو مسائل درپیش ہیں، اب سب سے پہلا مسئلہ آئی ایم ایف نے جو آپ سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگائیں، تو جناب سیلز ٹیکس تو آپ نے لگا دیا، وہ کس سے نکل رہا ہے؟ وہ جن کو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، یعنی آپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، ایون آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایس ٹی تو آپ کو دینا پڑے گا، تو آپ جناب کھانے کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی دیتے ہیں۔ آگے جی ایس ٹی حکومت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا کوئی سسٹم نہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جی ایس ٹی خود کھا جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مالک بیچ کے چلا گیا، اب نیا مالک آ گیا۔ میں کئی ایسے یعنی فوڈ آؤٹ لیٹس کو جانتا ہوں جو چھوٹا چھوٹا لفظ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ پھیرتے رہتے ہیں، پہلے ایک نام رکھیں گے پھر اس کا پہلے والا ورڈ جو ہے اس کو چینج کر کے کوئی اور رکھ دیں گے، تو کہیں گے جی اب تو یہ بدل گیا ہے فوڈ آؤٹ لیٹ، پھر اگلی دفعہ اگلے والے کو چینج کر دیں گے، تو یعنی یوں وہ اپنی کہانی بدلاتے رہتے ہیں، کچھ کنٹینیوٹی بھی رہتی ہے اور کچھ بدلتا بھی رہتا ہے، گاہک بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور جی ایس ٹی بھی کھانے کو مل جاتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات۔ اب ود ہولڈنگ ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر جب آپ کسی کو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ پرسینٹ آپ جو ہے وہ ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے پراپرٹی پر جو رینٹ لوگوں کو ملتا تھا اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس تھا اگر ایک سرٹن اماؤنٹ سے آپ زیادہ کرایہ پے کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 50,000 مالک کو دے رہے تھے تو اس پر یہ تھا کہ آپ نے 7% جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ کے تو بقایا رقم آپ نے مالک کو رینٹ کی شکل میں دینی ہے، اور اگر مالک اس سے انکاری ہو تو آپ کورٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، مالک آپ سے یعنی کوئی آپ سے وہ جگہ خالی نہیں کرا سکتا۔ تو آپ 50,000 کا 7% کتنا ہوگا؟ 3500 روپے، تو آپ نے اس کے 50,000 رینٹ سے 3500 روپے حکومت کے یعنی ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں وہ آپ نے جمع کرائے، تو بقایا آپ نے پیسے جو ہے وہ مالک کو دے دیے کہ جی 3500 تو یہ حکومت کو میں نے پے کر دی ہیں، بقایا 50,000 سے آپ کے یہ بچتے ہیں۔ جب آپ اپنے ریٹرن داخل کریں گے تو آپ جو ہے یہ اپنا جو حکومت کو میں نے پیسے جمع کرائے ہیں وہ آپ ادھر ایڈجسٹ کروا لیں، تو یعنی مالک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ مالکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے 3500 جمع کرا دینا، تو میرا کرایہ 50,000 نہیں ہے، میرا کرایہ 53,500 ہے، 50,000 تو آپ مجھے خود دیں گے، لکھیں گے ایگریمنٹ میں 50,000 کرایہ، تو 3500 اپنی جیب سے جمع کرائیں گے۔ تو یہ کس کو دینا پڑ گیا؟ یہ اس کرایہ دار کو دینا پڑ گیا جو اس بلڈنگ میں کرائے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ہر ایک چیز پر لگے گا، تو جب ہر چیز پر لگے گا تو جو یعنی جس کا وہ ٹیکس کاٹ کے جمع کرانا ہوگا وہ ان لوگوں سے لے گا جن کو وہ چیزیں دے رہے ہیں، تو یعنی صارف جو ہے اس کو جب یہ پیسے دینے پڑیں گے تو عوام پر ہی بوجھ جائے گا، کیونکہ عوام ہی بیسیکلی صارف ہوتی ہے۔ تو آپ کا ڈالر جو ہے، کیونکہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ کے منی چینجرز ہیں یا جو آپ کے کچھ حد تک قانون کی نظر میں جو کرنسی کی سروسز دیتے ہیں یعنی فائنینشیل سروسز ان پر ہے، تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ سارا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا وہ پبلک سے لینا ہے، تو جب ان کو فار ایگزامپل $1 پر 20 روپے ٹیکس ان کو دینا آ رہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی جیب سے لیں گے، تو ڈالر ابھی 180 کا ہے تو آپ کو کہیں گے 200 روپے کا جی، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے سیدھا سیدھا پبلک کی جیب سے پیسے نکالنے ہیں۔ تو جناب کیا ہوگا؟ یہ آپ کے مافیاز ہیں، آپ ان مافیاز سے کیسے ملک کی جان چھڑا سکیں گے؟ جیسے پیٹرول میں ہوا تو ایک دن میں 25 روپے اضافہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے پیٹرول بند کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح تعلیم بھی مافیا کے ہاتھ میں ہے، کنسٹرکشن بھی مافیا کے ہاتھ میں ہے، یہاں بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں وہ بھی مافیاز ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ نیوی کا سیلنگ کلب اور ان کی دوسری جو فارم ہاؤسز ہیں
اور پھر ان کا گولف کلب. تو یہ ہر جگہ پر مافیا ہے پاکستان میں. مافیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ لشکر ہیں، یہ وہ گروہ ہیں. افغانستان میں وار لارڈز تھے جو بندوقیں اٹھائے ہوئے تھے. یہاں کے وار لارڈز کیا ہیں؟ یہ عوام کی گردنوں پر چڑھے ہوئے. تو آپ پاکستان کو کدھر سے بچائیں گے؟ صدارتی نظام لائیں، پارلیمانی نظام کو گالیاں دیں. یہ ملک آپ سے نہیں چلنے والا، کیونکہ جو خرابی کی جڑ ہے اس کو کوئی پکڑتا نہیں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سیاستدانوں کو لاتی ہے. آپ قوانین بناتے نہیں ہیں اپنی پارلیمنٹ میں کس ملک کو کیسے چلانا ہے. آپ کے جب قوانین نہیں ہیں اور قوانین جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہے، جب مشرف پر کیس چلتا ہے تو وہ اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے چیف جو ہیں ان کو بھگانے میں بقول مشرف کے رول ادا کرتے ہیں. تو آپ کا ملک کہاں سے چلے گا؟ آپ کا ملک ایسے نہیں چلنے والا. قانون کی عملداری جب تک ٹاپ پر نہیں ہوگی، اور ٹاپ پر کیا ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ پر قانون اپلائی کرا سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے، لیکن یہ ہے. اور جب تک آپ قانون کی عملداری نہیں کریں گے کوئی نظام نہیں چل سکتا. اور پارلیمانی سے صدارتی کی آپ ذرا ہوا تو باہر نکالیے لیگلی، یعنی کسی پلیٹ فارم پر، تو آپ کے ملک کے فیتی فیتی ہو جائے گا. کیونکہ جو آئین ہوتے ہیں ملک کے وہ اتنی چھیتی نہیں بنتے ہیں کہ ایک دن میں بن جائیں گے، لیکن ان کو جب آپ منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، کیونکہ تمام طبقات آزاد ہو جاتے ہیں اس بندھن سے جو آپ نے ان سے عمرانی معاہدے کی شکل میں ابھی 1973 کے آئین کے تحت کیا ہوا. تو آپ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے. آپ ادھر بھی نالائق ہیں، آپ آگے بھی نالائق ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلائے. دنیا میں کبھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ملک کو نہیں چلا سکتی ہے. تھوڑی بہت ہر طرف سے ہر ملک میں رول ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 99.9% اسٹیبلشمنٹ ہے اور 0.1% جو ہے وہ بقایا سسٹم. ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل دنیا کے حالات بدلتے ہیں، اب دنیا اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے. ابھرتی ہوئی جو طاقتیں ہیں وہ اس یونیپولر ورلڈ کو چینج کر چکی ہیں، جس میں امریکہ تن تنہا مالک تھا. اب وہ امریکہ سے یوکرین کے مسئلے پر، جو کہ رشیا کے بالکل پڑوس میں ہے، ایک تناؤ کی سی صورتحال ہے. ہمارے پڑوس میں ایک اور طرح کی لداخ پر اور چائنا انڈیا بارڈر پر ایک اور طرح کی صورتحال ہے. اگر ہم نیچے یمن اور سعودی عربیہ کو دیکھیں تو وہاں پر ایک اور صورتحال ہے. اگر ہم اس سے اوپر جو ہے وہ لیبیا کے ایریا میں جا کے دیکھیں اور اسرائیل کو دیکھیں اور ساتھ میں لیبنن کو دیکھیں اور پھر سیریا کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر ایک اور مشکل صورتحال دکھائی دے رہی ہے. نیٹو میں دیکھیں تو وہاں پر کس طرح کے اختلافات چل رہے ہیں. ہمارا سی پیک جو ہے وہ رکا ہوا ہے. ہمارے چائنیز فرینڈ ہم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری دلچسپی نہیں ہے. ہماری دلچسپی یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن کیا کھڑے ہیں. ہم نے تو اپنا سب کچھ ان کے پاس گروی رکھا ہوا. جب ان کا جی چاہے گا، امریکہ تو ہم سے اتنے فاصلے پر ہے، یعنی ہم یورپ تک جائیں پھر اس کے بعد اٹلانٹک اوشن کراس کریں پھر امریکہ آتے ہیں، یا ادھر سے جاپان تک جائیں اور جاپان سے پیسفک اوشن کراس کریں تو پھر امریکہ آتا ہے. چائنا کا تو آپ کے ساتھ بارڈر جڑا ہوا ہے. یہاں پر وہ کہیں گے جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، سائڈ پر ہو جائیے ہم خود کر لیتے ہیں. تو ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہے وہ اتنی بھی شرافت باقی نہیں رہی کہ لوگ ڈٹھائی سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر شرمندہ ہی ہو جائیں، بلکہ فخر کرتے ہیں. اور یہ صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ڈٹھائی سے شامل ہے. اور بھی بہت سارے وہ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ روز کہتے ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے. یعنی تھوڑا سا بھی یہ احساس نہیں ہے
کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ہم نے جوکروں کے ہاتھ میں دیا ہوا اور پچھلے نہ جانے کتنی دہائیوں سے دیا ہوا ہے۔ اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اس ملک کے عوام ہے، لیکن عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو 200 کا لیٹر پیٹرول نہیں بلکہ 250 سے 300 کا لیٹر پیٹرول لیں گے، اور ڈالر 200 کا نہیں، وہ بھی 250 سے 300 کا آپ کو ملے گا۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے اور آپ کی زندگی کتنی جو ہے وہ چیزیں ایکسپینسو ہو جائیں گی، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر انتہائی ڈٹھائی سے تیزی سے جاری رہتا ہے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔